Subscribe my channel. آج سے میں خدا یکتا کی پرستش کا اعلان کرتا ہوں اور اپنا نام مامون ہوتب سے بدل کر آخناتون رکھتا ہوں۔ مصر کے تمام خاص و عام میں اس بات کی تشہیر کر دی جائے کہ آج سے نام فرما روائے مصر آخناتون ہے، یعنی آتون خدا یکتا کی پرستش کرنے والا۔ میرا نام مامون ہوتب تب تک تھا جب تک کہ میں آمون کی پرستش کیا کرتا تھا، لیکن اب میں اس کی پرستش نہیں کرتا۔ یہاں کفر کی حکومت ہو، وہ آمون اور اس کے معبد کی کوئی ضرورت رہ نہیں جاتی۔ یہ آمون صرف دشمنی کا نتیجہ خود دیکھ لیں گے۔ آمون اس بے ایمانی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ اب آمون ہوتب کو اپنی نابودی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ میں اس کا انتقام لے کر رہوں گا۔ اب ہمیں مزید ہوشیاری اور سنجیدگی سے اپنے کام کا آغاز کرنا ہوگا، ورنہ ہمیں گندم کی ذخیرہ سازی میں خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ ہم سب کی یہاں موجودگی ہی ہماری آمادگی کا اعلان ہے۔ مصر کے مختلف شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں جائیں اور دی گئی ہدایات کے مطابق معلومات جمع کریں۔ کچھ لوگوں کو مامور کریں کہ وہ محصولات کی وصولی اور آمدنی کا 5واں حصہ جس کی ادائیگی ہر ایک پر عائد ہوتی ہے کی وصولی میں نہایت تیزی کا مظاہرہ کریں۔ کیا آمدنی کا یہ 5واں حصہ تمام لوگوں سے وصول کرنا ہوگا؟ نہیں، یقیناً غریب افراد اس 5ویں حصے کی ادائیگی سے مستثنیٰ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہر شہر میں جا کر مردم شماری کریں اور وہاں موجود رہائش پذیر خاندانوں اور ان کے بچوں اور زیر کفالت افراد کی تعداد اور ہر شہر کے پیشہ وروں، کاشتکاروں اور صنعت کاروں کی تعداد معلوم کریں، اور ساتھ ہی شہر کے تمام سرمایہ دار افراد اور ان کے غلاموں، فقراء اور مستحق افراد کی دقیق اور مکمل تفصیل مجھے پیش کریں۔ لیکن کسی شہر کے تمام عمراء اور فقراء کی تعداد معلوم کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ سب جاننے کی ضرورت کیا ہے جناب یوزارسف؟ عمراء سوائے اپنے کسی کو بھی نہیں پہچانتے، جبکہ ان کے برعکس اگر معلوم کریں تو فقراء اپنے جیسوں کو بھی پہچانتے ہیں اور عمراء کو بھی۔ عین ممکن ہے کہ قحط کے زمانے میں بہت سے عمراء محض محصول کی ادائیگی سے بچنے کے لیے فقیروں کا لبادہ اوڑھ لیں، جبکہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قحط کے زمانے میں کون مستحق اور ضرورت مند ہے اور کسے کس نرخ پر گندم فروخت کی جانی چاہیے۔ درود بر بانو زلیخا۔ کیا ہوا رودرمون؟ کچھ خبریں ملی ہیں، سوچا کہ آپ کے گوش گزار بھی کر دوں۔ آج فرمانروا نے آئین آمون سے اظہار بیزاری کرتے ہوئے اپنے آتون پرست ہونے کا اعلان کر دیا اور اپنا نام آمون ہوتب سے بدل کر آخن آتون رکھ لیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ آج کے بعد انہیں آخن آتون کے نام سے پکارا جائے۔ آتون تو خدائے یکتا کا دوسرا نام ہے، یعنی یوزارسف کو خدا؟ مجھے یقین ہے
کہ آئین کی یہ تبدیلی یوزرسیف کے ایمان رہنمائی پر ہوئی ہے۔ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ آخناتون یعنی فرزند خورشید آتون پرست خورشید کو مظہر خدائی یکتا مانتے ہیں۔ جو یوزرسیف سے ملتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ غلام وہ مقام پا لے گا کہ دنیا کی ایک عظیم ترین سلطنت مصر کی باغ ڈور اس کے ہاتھ آ جائے گی۔ رودامون، تمہاری یوزرسیف سے ملاقات نہیں ہوئی؟ آخمہو اور کاہنان معبد تمام واقعات کا ذمہ دار آپ کو سمجھتے ہیں۔ آج کل آپ کا باہر جانا خطرے سے خالی نہیں عالی جناب۔ جناب مالک، یہ بتائیے کہ آپ طبس کے غریب علاقوں سے واقف ہیں؟ ہاں جی، 20 سال وہیں تو سرگردہ رہا ہوں۔ ویسے تو میں بھی 20 سال سے طبس میں رہ رہا ہوں، لیکن اب تک صرف 2 مرتبہ طبس دیکھا تھا، اور وہ بھی بچپن میں جناب پوتیفار اور بانو زلیخا کے ساتھ۔ غالباً آپ طبس کی غریب بستیوں کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں تمام صورتحال کا نزدیک سے جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بیس بدل کر جا رہا ہوں، اس وجہ میں کوئی نہیں پہچانے گا۔ بلاخر مجھے نرسل، کپاس اور گندم کے تمام کاشتکاروں، معدنیات کے کان کنوں اور غلاموں سے ملاقات کرنی ہوگی۔ مجھے مصر کے تمام حالات کی مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ آپ بے فکر ہو جائیے، میں انہیں ہرگز تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ چلے مالک۔ شہر کے عمرہ حد سے زیادہ آسائش میں ہیں، ان کے لیے کوئی تدبیر کرنی ہوگی۔ انہیں اپنی دولت میں سے کچھ حصہ غریبوں کے لیے مختص کرنا ہوگا۔ برسوں سے مصر کا ایک مخصوص طبقہ عام رعایا کے حقوق سلب کر رہا ہے، آپ اس قدیم روایت کا کس طرح خاتمہ کریں گے؟ خداوند میرا حامی و مددگار ہے، میرے پاس اس کے لیے بھی تدبیر ہے۔ یہ راستہ بردہ فروشوں کے بازار سے ہوتا ہوا شام کی سرحد پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ آئیے آئیے، بہترین غلام اس طرف ہے۔